ایٹ لیسٹ یو کین اسٹارٹ ناؤ روز. اس لیے کہ یہ علامت مومن میں سے ایک علامت ہے کہ مولا ہم تو نہیں آ سک رہے, مجبور ہیں, ہم پرابلم ہے, نہیں آ سک رہے. ہو سکتا جو تم دلوں میں جو خواہشات ہیں, دلوں میں جو دعائیں ہیں, دلوں میں جو تمہاری زندگی کے جو پریشانیاں, ڈے ٹو ڈے لائف کے جو پرابلمس ہیں, وہ سارے پرابلم سالو ہو سکتے اگر بے انتہا مخصوصی ہے. ہر کو نہیں ملتی, قسمت والوں کو ہی ملتی, یاد رکھو. ڈیلی پڑھو ٹل 10th. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کل تک پڑھتے رہو, تمہارے فیملی ایشوز دور ہوں گے, ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز دور ہوں گے, رزق کا پرابلم دور ہوگا, سٹریس دور ہوگا, کوئی اور چیز نہیں ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے, اس سے بڑا آنر کیا ہے؟ ڈیلی پڑھنا. اور ایک چیز یاد رکھو, سلام جو ہے, سلام سے تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. مولا حسین سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. ویسے ہر دن جب آپ کربلا جاؤ وہ آپ کی زیارت ہے, بہت بڑی زیارت. whenever you get chance just go. اس لیے کہ کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے, کربلا ہماری تقدیر ہے, کربلا ہمارا مقام ہے, کربلا ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے دنیا میں. جو آئے تو کربلا کے لیے. تو دوستو عاشورہ مخصوص ہی نہیں ہے, صرف 3 مخصوصی ہے کربلا مولا کی. روز عرفہ فرسٹ ڈے آف دی حج, جو ایک عجیب مخصوصی ہے روز عرفہ کی. لاکھوں لوگ, 3-4 ملین لوگ میدان عرفہ میں رہتے, اللہ کے مہمان رہتے, لیکن اس دن پہلی نگاہ کرم جو پروردگار کی ہوتی ہے روز عرفہ, ڈے آف عرفہ میں, وہ اپنے مہمان پہ, اپنے گیسٹ پہ نہیں ڈالتا, وہ کربلا میں ڈالتا. جو حسین کی زیارت کو آتے نا ان کو ڈالتا. اس لیے کہ اگر آج حج ہے تو مولا حسین کی وجہ سے. پہلی نگاہ کرم ڈے آف عرفہ میں ظاہر حسین ابن علی پہ پڑتی. دوسری جو مخصوصی ہے مولا حسین کی وہ ہے نیمہ شعبان. نیمہ شعبان یعنی 14 شعبان کی رات, 15 شعبان کی جو رات, مخصوص رات ہے, جو ہمارے زمانے کے امام کی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولادت بسعادت کی رات. یہ وہ رات ہے کہ اس دن اگر کوئی مولا حسین کی زیارت کرے نیمہ شعبان میں, پلیز غور سے سنو, نیمہ شعبان میں 14 شعبان کی رات اگر کوئی کربلا مولا میں رہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر تم لوگ چاہتے, امام کا عجیب جملہ ہے, امام چاہتے, امام نے کہا چاہنے والوں سے کہ اگر تم یہ چاہتے کہ نبی آدم سے لے کے خاتم میرے جد تک 1,24,000 1,24,000 نبیوں کی سے تم مسافہ کرنا چاہتے, شیک ہینڈ کرنا چاہتے, تو لوگوں نے کہا مولا اس سے بڑی بات کیا ہوگی, لیکن کیسے پاسبل ہے کہ ہم نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی سے شیک ہینڈ کریں, مسافہ کریں. اس لیے کہ سب تو ختم ہو گئے اور بعض نبیوں کے حالات بھی نہیں معلوم ہے, نبیوں کے نام نہیں معلوم ہے. تو امام نے کہا جو شخص, غور سے سنو, جو شخص میرے جد کی زیارت 14 شعبان کی رات کربلا مولا میں کرے گا, جا کے زیارت پڑھے گا, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بولے گا, تو اس کو وہ ثواب ملے گا جیسے نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک ہر نبی اس سے مسافہ کرے گا, ہر نبی اس سے شیک ہینڈ کرے گا. اس لیے کہ 14 شعبان کی رات کو یہ سارے انبیاء, سارے نبی, جس میں 4 اولی العزم پیغمبر ہیں, اور آج کی جو میری ٹاپک ہے اس میں دوسرے اولی العزم نبی کا ذکر ہونے والا ہے, تو سارے نبی آتے ہیں مولا حسین کو سلام کرنے کے لیے. اس لیے جب جناب مولا حسین کو کہتے ہیں سلام علیکہ یا وارث آدم و صفوت اللہ, سلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, ہر نبی کا نام لے کے آپ ان کو سلام کرتے ہیں. تو نیمہ شعبان میں جو زیارت امام حسین کرے گا اس کو 1,24,000 نبیوں سے شیک ہینڈ کرنے کا, مسافہ کرنے کا ثواب ملے گا. یو کین امیجن کہ اللہ کے رسول سے ہم ہاتھ ملا رہے, نبی آدم سے ہاتھ ملا رہے, نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ, سارے انبیاء سے, اتنا ثواب. لیکن اب ہر آدمی تو زیارت کو نہیں جا سکتا, تو کیا کوئی کربلا جائے تو ثواب ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہر آدمی تو نہیں جا سکتا, بعض لوگ ایفرٹ نہیں کر سکتے, لوگ نہیں جا سک رہے, اربعین کی زیارت کو نہیں جا سک رہے, جانا چاہتے ہیں they can afford but they can't, اس لیے کہ حالات ایسے. تو اس کے لیے امام کا ارشاد ہے کہ اگر, پلیز غور سے سنو, اگر تم گھر میں بیٹھ کر اپنی زیارت امام حسین نیمہ شعبان اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کو ایسا سلام کرتا, تو 1,24,000 نبیوں کا سے مسافہ کرنے کا ثواب ملے گا اگر ایک دن زیارت امام حسین پڑھیں, اتنا ثواب. تیسری مخصوصی اربعین کی ہے, تیسری مخصوصی کربلا مولا کی اربعین کی, اور ایسی مخصوصی ہے یہ اربعین کی کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے, ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامات مومن جو ہے, کوالٹیز آف دی مومن جو ہے وہ 21 ہے, بعض روایتوں میں 25-36 کافی ہے. اس میں ایک کوالٹی اس میں یہ ہونی چاہیے, ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روز اربعین ہو.
کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا آنر ہے. مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ظاہر مولا حسین روزہ اربعین. یہاں پہ بھی وہی, اگر میں ایفرٹ نہیں کر سکتا, میں نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ حسین صرف پیسے والوں کے امام ہے, حسین غریبوں کا بھی امام بھی. کتنے ایسے غریب ہوں گے جو نہیں جا سکتے, تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ اکتوبر آج سے شروع کرو, آج سے. میں نے دیکھیے یہاں پہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیوں پڑھو, اربعین کے دن پڑھو. نہیں, مولا حسین کی زیارت آپ جب چاہے جب پڑھ سکتے. کیا عاشورہ صرف عاشورے میں پڑھتے ہو, وارثہ صرف عاشورے کے دن پڑھتے ہو؟ نہیں. ٹرائی کرو, میری خواہش آپ سے, جو مجھے پوری دنیا میں سن رہا ہے اس وقت, ایٹ لیسٹ یو کین سٹارٹ روز اربعین, زیارت اربعین پڑھو. اس لیے کہ یہ علامت ہے مومن میں سے ایک علامت ہے کہ مولا ہم تو نہیں آ سک رہے, مجبور ہیں, ہم پرابلم ہے, نہیں آ سک رہے, لیکن آپ کی زیارت پڑھے. ہو سکتا جو تم دلوں میں جو خواہشات ہیں, دلوں میں جو دعائیں ہیں, دلوں میں جو تمہاری زندگی کے جو پریشانیاں, ڈے ٹو ڈے لائف کے جو پرابلمس ہیں, وہ سارے پرابلم سالو ہو سکتے اگر تم زیارت اربعین شروع کرو فرام ناؤ. اس لیے کہ اربعین کی بے انتہا مخصوصی ہے, اور زیارت اربعین ہر کو نہیں ملتی, قسمت والوں کو ہی ملتی. یاد رکھو, زیارت اربعین ڈیلی پڑھو ٹل 10th آف. بعض علماء یہ کہتے ہیں تمہارے فیملی ایشوز دور ہوں گے, ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز دور ہوں گے, رزق کا پرابلم دور ہوگا, سٹریس دور ہوگا. زیارت امام حسین ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. زیارت مولا حسین, اس سے بڑی بات کیا ہے, اس سے بڑا آنر کیا ہے کہ مولا حسین کی زیارت ہم پڑھ ڈیلی پڑھنا. اور ایک چیز یاد رکھو, سلام جو سلام سے تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. مولا حسین سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے تو زیارت امام حسین روز پڑھنا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. دوستو, میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور آیت سے کیا. یہی وہ آیت تھی کہ جس پہ میں نے محرم میں پورا ان الدین عند اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الدین عند اللہ الاسلام, اس پہ میں نے لائف آف پروفیٹس پڑھی تھی. اور بات میری پہنچی تھی نبی نو تک. جناب نو نبی اور جناب صالح نبی, ناقہ صالح کا میں نے پورا ذکر کیا. اسی کو میں کنٹینیو کر رہا جو میں 9 محرم تک اہل بیت چینل پہ میں نے لندن میں پڑھی تھی. آج سے جو تاریخ میں یہ اشیاء میں جو نبیوں کا ذکر آئے گا, جناب ابراہیم ہے, جناب ویری ویری انٹرسٹنگ واقعات ہیں. جناب آواز سننا, 3 دن تک تو جناب ابراہیم ہی چلے. جناب ابراہیم ہے, جناب موسیٰ ہے, جناب اسحاق ہے, جناب یعقوب ہے, جناب یوسف ہے, نبی سلیمان ہے, نبی ذوالقرنین ہے, اور جناب یونس نبی ہے. کئی نبیوں کے واقعات ہیں. میں نے صرف 9 نبی تک پڑھا تھا اور 10 دن ہو گئے تھے. آج کی میری پہلی مجلس اہل بیت چینل پہ 1442 ہجرہ 10 سفر کی. یہ پورا عشرہ ہسٹری آف پروفٹس پہ جو عام طور معلوم ہے, عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی اور لوگ انٹرسٹ سے کتابیں بھی نہیں پڑھتے. ویری ویری انٹرسٹنگ واقعہ. جناب ابراہیم یہ دوسرا اولی العزم پیغمبر ہے. جناب ابراہیم کی کئی ایسی سنت ہے جو آج سنت محمدی میں آ گئی. جیسا حج کا خانہ کعبہ کو جو بلڈ کیا ہے وہ جناب ابراہیم نے بلڈ کیا, اور جناب ابراہیم کے نے جو اعمال جو کیے ہیں کام, وہ آج ہمارے پاس بھی ہماری سنت میں ہے. ایون خاندان اہل بیت, انہیں جناب ابو طالب تک, جتنے خاندان پروفٹ کی فیملی تھی, وہ لوگ دین ابراہیم پہ چل رہے تھے. دین ابراہیم, جناب ابراہیم 1,24,000 نبی ہے, سب کو پتا ہے. 1,24,000 1,24,000 میں اب پوری ہسٹری بتا رہا آپ کو. 1,24,000 میں ہمارے رسول جو ہے وہ سب سے بڑے, وہ سردار انبیاء ہے. سردار انبیاء, ان کے صدقے میں ساری نبیوں کو نبوتیں ملی, اور امام علی کی ولایت کو جب انہوں نے ایکسپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی. تو 1,24,000 انبیاء میں 4 اولی العزم پیغمبر ہیں اور 300 رسول ہیں. 4 اولی العزم پیغمبر میں جناب نو پہلے اولی العزم ہے, اور 2nd نمبر پہ جناب ابراہیم, 3rd نمبر پہ جناب موسیٰ ہے, 4th نمبر پہ جناب عیسیٰ. یہ 4 اولی العزم پیغمبر اور 313 رسول ہے. 313 آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ فگر 313, یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے. 313 رسول ہے. 313 بدر, جنگ بدر فرسٹ اسلامک بیٹل میں جو مسلمانوں کا لشکر تھا, اس کا فگر 313 کا تھا. یہ 2 ہو گئے فگر. تیسرا فگر کب آنے والا ہے, وہ ہمارے امام کے ساتھ ظہور امام کے وقت. 313 313 یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے اسلام کا. سارے رسول جو اللہ نے بنائے وہ 313 ہی رسول بنائے, جس میں ہمارے سرکار بھی ہے. اور جنگ بدر میں اسلامک آرمی 313 تھی اللہ کے رسول کے ساتھ جو, اور اب امام کے ساتھ بھی 313 آگا. میں 313 میں میری تقریر نہیں ہو رہی, میں نبیوں کی, ابراہیم نبی کی ہسٹری بتا رہا. تو جناب ابراہیم 2nd نمبر پہ. اچھا, اور ایک بات یہ کہ ابراہیم کو کئی نام ہیں. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بھی کہا ہے. خلیل کے معنی عربی میں ہے دوست کے, فرینڈ کے.